پاکستان کے سنداز معاہدہ تنازع میں بھارت کے خلاف اہم قانونی کامیابی۔ عالمی عدالت کا بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ دی ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ بھارت 9 فروری تک بگلیہار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں باضابطہ وجہ بتانا ہوگی۔ پاکستان 2 فروری تک بتائے وہ کون سی دستاویز چاہتا ہے۔ کیس کے میرٹس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی۔ اٹارنی جنرل کی قیادت میں پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد دی ہیگ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے سستی کرنے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا بس چلے تو ٹیرف میں مزید 10 روپے کمی کر دوں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس 7.5 سے کم کر کے 4.5% کر دیا۔ مار کے حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ پاکستان کی فتح کو بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آج کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہماری عزت ہوگی تو ہی بورڈ آف پیس میں بلایا جائے گا۔ پاکستان جلد ایسا ملک بنے گا کہ ہندوستان کو غشی کے دورے پڑیں گے۔ میں اور فیلڈ مارشل خاموشی کے ساتھ کئی ملک گئے اور انہیں معاشی پروگرام بتایا۔ دوست ملکوں کا شکر گزار ہوں کہ مشکل وقت میں انہوں نے ہماری پذیرائی کی۔ حکومتی کاوشوں سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ پوری قوم نے قربانی دی، تاجروں نے نقصانات برداشت کیے۔ تاجر، صنعت کار اور ایکسپورٹرز ہمارے سر کا تاج ہیں۔ جن ایکسپورٹرز نے اپنی اپنی فیلڈ میں ٹاپ کیا ان کو بلیو پاسپورٹ دیں گے۔ وزیراعظم نے قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ایکسپورٹرز کو ایوارڈز دیے۔ بہت افیکٹو ہے اور اس کی بہت ضرورت تھی انڈسٹری کو۔ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے کہ ویلنگ جب الاؤ ہوئے گا کہ 9 روپے کے انڈر اس کا چارج ہوئے گا۔ جو ایکسپورٹ ری فائنانس ہوتا ہے تو یہ بینکوں کے طرف سے آپ کو ایک ریلیف ملی ہے 3% کی، تو ابھی آپ کو انڈیا کے ریٹ کے قریب یا تھوڑا سا نیچے لے جائے گا تو آپ بہت کمپیٹیٹو ہو جاؤ گے آپ کے بوروئنگ میں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی بہت کارگر ہے۔ بجلی کی قیمت میں کمی سے صنعتوں کو فائدہ ہوگا۔ حکومت نے صنعتوں کے لیے اچھے اور مثبت اقدامات کیے۔ برآمدی صنعتوں کے لیے ایکسپورٹ ری فائنانس کی شرح 3% کم کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ پاکستان کا برآمدی سیکٹر خطے کے ملکوں سے مقابلہ کر سکے گا۔ ڈائریکٹر گل احمد ٹیکسٹائل زیاد بشیر کی ARY نیوز سے گفتگو۔ IMF پروگرام کی وجہ سے وزیراعظم کے ہاتھ بندھے ہیں۔ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے کافی تجاویز دی ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو رہی اور نہ پروونشل گورنمنٹ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پروونشل گورنمنٹ آپریشن کے لیے جو ضروری تعاون ہے وہ در پردہ کر رہی ہے۔ بیان بازی کی مجبوری ہے۔ انہوں نے بیان بازی اس لیے کرنی ہے، ان کا سیاسی موقف ہے، خان صاحب کا حکم ہے، اس سے ان کو یہ فائدہ ہے کہ دہشت گرد کے خلاف ایکٹیو نہیں ہوتے، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے۔ وادی تیرہ کے معاملے پر KP حکومت، مقامی مشیران، ادارے اور وفاق سب ایک پیج پر ہیں۔ آپریشن کے لیے KP حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے۔ KP حکومت دہشت گردوں سے بچنے کے لیے بیان بازی کر رہی ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو کہا وادی تیرہ میں دہشت گردوں کی موجودگی پر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے رہیں گے۔ وادی تیرہ میں فیکٹریاں لگی ہیں جہاں سے پوری دنیا میں نشہ سپلائی ہوتا ہے۔ 12,000 ایکڑ پر منشیات کی کاشت ہو رہی ہے۔ دہشت گرد 1 ایکڑ پر منشیات کی کاشت پر بھتہ لیتے ہیں۔ اگر یہاں سے دہشت گردی ختم نہ کی گئی تو دنیا میں کہیں بھی ختم نہیں ہوگی۔ وادی تیرہ میں کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف IBOs ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا۔ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے کراچی میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں بتایا وادی تیرہ میں آپریشن کا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ حالیہ موسم بڑے آپریشن کے لیے مناسب نہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس معلومات پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا وادی تیرہ میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ کوئی بیانیہ فوج اور عوام کے رشتے میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ قبائلی عوام اور معززین کی مشاورت سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کہا بلوچستان میں فتنہ ہندوستان عوام کی سہولتوں ترقی کے دشمن ہے۔ احساس محرومی کا نعرہ لگا کر دہشت گردی کرنے والوں کو عوام پہچان گیا۔
بلوچستان میں 25,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں، 4 امراض قلب کے اسپتال بنے۔ سیکیورٹی عہدیدار نے مار کے حق میں پاک فوج نے دشمن کو مثالی دھول چٹائی۔ بھارت دوبارہ کوشش کرے تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت افغانستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ ہم ڈرون ٹیکنالوجی میں اہم کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ کبھی نہیں چاہتے ہمارا میڈیا کمزور ہو۔ طاقتور میڈیا پاکستان کی ضرورت ہے۔ مار کے حق میں میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی زبردست کارروائیاں، 41 دہشت گرد جہنم حاصل۔ ISPR کے مطابق فتنہ خارج کے دہشت گردوں کی موجودگی پر سیکیورٹی فورسز نے ہرنائی اور پنجگور میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے۔ ہرنائی میں 30 جبکہ پنجگور میں 11 خوارج ہلاک ہوئے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان میں امن و استحکام یقینی بنانے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاک افواج کے ساتھ کھڑی۔ محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی سے ترکیہ کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات۔ پاک ترکیہ دفاعی اور عسکری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ پاک ترکیہ مستحکم تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ تربیت، مشترکہ مشقوں اور اقتدار میں اضافے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR نے بتایا فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے ترک مسلح افواج کے سربراہ کو تعاون کا سراہا۔ ترک جنرل کا دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اعادہ۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ GHQ پہنچنے پر مہمان کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صرف ایران جانتا ہے اسے کیا ڈیڈ لائن ملی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران میں 837 افراد کی پھانسی رکوائی۔ ایران کو پیغام دیا تھا پھانسی دی تو سخت رد عمل آئے گا۔ صحافی نے سوال کیا ایران نے ڈیل نہ کی تو وینزویلا کی طرح کارروائی ہوگی؟ ٹرمپ نے کہا عسکری حکمت عملی نہیں بتاؤں گا۔ بانی PTI کو کچھ روز قبل پیمز اسپتال لایا گیا تھا۔ انہوں نے دائیں آنکھ میں بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران نے بتایا سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI کی مکمل آنکھوں کا معائنہ کیا تھا۔ ان کی دائیں آنکھ کی ضروری ٹیسٹ تفصیلی طور پر کیے۔ ان کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین انکلوژن کی تشخیص کی گئی۔ سینئر ڈاکٹر نے انہیں مزید علاج کے لیے اسپتال بھیجنے کی سفارش کی۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب بانی PTI کو تجویز کردہ علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ بانی PTI کو مرض اور علاج تفصیل سے سمجھایا گیا۔ علاج سے پہلے بانی PTI سے باقاعدہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی۔ بانی PTI کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول میں اور نگرانی میں کیا گیا۔ بانی PTI کا علاج تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی مکمل ہوا۔ علاج کے دوران مریض کی وائٹل علامات مستحکم رہیں۔ کل ہم اڈیالہ جیل رات کے 3 بجے تک رہے۔ جو ہمارے لیڈر کے صحت کے حوالے سے جو انہوں نے غفلت کی ہے، طبی دہشت گردی کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی فیملی کی اجازت کے بغیر، اس کے ذاتی ڈاکٹرز کی اجازت کے بغیر۔ بانی PTI بالکل ٹھیک ہے۔ دن میں 3 بار چیک اپ ہوتا ہے۔ 6 سینئر ڈاکٹر میڈیکل ٹیم میں شامل ہیں۔ رات 3 بجے تک اڈیالہ جیل کے باہر ہے۔ بانی کی صحت سے متعلق غفلت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا کہنا ہے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ہم کل سے ذاتی معالجین کے بانی سے ملاقات کے لیے کوشش کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی PTI کی صحت سے زیادہ اہم کچھ نہیں۔ اسپتال لے جانے کا معاملہ خفیہ رکھا گیا۔ 5 دن جھوٹ بولا۔ چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تمام دن کی کوششوں کے باوجود تسلی بخش جواب حاصل نہیں ہوا۔ طبی رپورٹ بانی اور خاندان کو دینے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بانی PTI کا خاندان علاج کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ بالکل
ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ صحت یاب ہیں, اور ان کا دن میں 3 دفعہ چیک اپ ہوتا ہے, صبح دوپہر شام. سیپریٹ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے علاوہ انہوں نے ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے, 6 اس میں سینئر میڈیکل آفیسرز بھی ہیں, اور وہ راؤنڈ دا کلاک اویلیبل ہوتے ہیں. جو ان کو تکلیف تھی ان کا علاج کیا گیا. بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے, دن میں 3 بار چیک اپ ہوتا ہے, 6 سینئر ڈاکٹر میڈیکل ٹیم میں شامل ہیں. ڈاکٹر کے مشورے پر ہی بانی کو معمولی ٹریٹمنٹ کے لیے پمز لایا گیا تھا. بانی پی ٹی آئی کو پہلے بھی جو تکلیف تھی اس کا علاج اڈیالہ کے اسپتال میں ہی کیا گیا. عدالت نے حکم دیا تو ذاتی معالج کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے گی. سلمان اکرم راجہ نے کل رات اڈیالہ کے باہر ذاتی معالج کو بلایا تھا. پی ٹی آئی نے عدالت سے رجوع کر لیا تو فیصلہ آنے پر ملاقات کی اجازت مل جائے گی. تو سہیل نے وہاں جاتے ہی بیان دے دیا تھا کہ ورکرز کو نہیں, صرف ایم پی ایز کو ہم نے کال کی ہے. ایک رات پہلے کے پی ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے, صبح چیف منسٹر صاحب اڈیالہ جاتے ہیں, تو جب رات کو میٹنگ ہوئی تھی وہیں فائنل کر لینا تھا, تمام ایم پی ایز کو کنوے کر دینا تھا اور وہ پہنچ جاتے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم کی مبینہ آڈیو لیک. بانی سے ملاقات کے لیے دھرنے میں اراکین اسمبلی کی عدم شرکت. شیخ وقاص اکرم نے ملبہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی پر ڈال دیا. مبینہ آڈیو میں شیخ وقاص اکرم نے کہا دھرنا دینا تھا تو ایک رات پہلے بتانا چاہیے تھا. اچانک کہا گیا اراکین اسمبلی فوری پہنچے. یہ کوئی مذاق ہے؟ اراکین اسمبلی کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں, دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. دھرنا دینا تھا تو پہلے اپنے 90 ایم پی ایس ساتھ لے کر جاتے. ایک کروڑ کی بات نہیں ہے, جو میرے بچے ہیں ان کو ان کی ماں تو نہیں ملے گی. مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ٹارچر کیا, انہوں نے تشدد کیا ہے. ایس پی صاحب بلال صاحب تھے, ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مرڈر کیا ہے یا آپ نے کہیں کی ہے, وہ آپ ہمیں بتائیں. گٹر میں گرنے والی خاتون کے شوہر کا پولیس پر تشدد کا الزام. غلام مرتضیٰ نے بتایا پولیس چاہتی تھی بیوی بیٹی کے قتل کا اعتراف کر لے. غلام مرتضیٰ کا حکومت کے 1 کروڑ روپے لینے سے بھی انکار. کہا یہ پیسے میری بیوی اور بیٹی واپس نہیں لا سکتے. ڈی آئی جی کو حقائق بتانے پر ایس ایچ او نے دھمکیاں دی. ریسکیو 1122 نے بیوی اور بیٹی کے گٹر میں گرنے کو جعلی کہا. غلام مرتضیٰ کو حراست میں لینے اور تشدد کرنے پر ڈی آئی جی آپریشنز نے ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس کو معطل اور ڈی ایس پی کو شو کاز نوٹس, آئی اے بی کو آزادانہ انکوائری کے لیے خط لکھ دیا. مقدمے کے مدعی کا پولیس کی جانب سے سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوانے کا دعویٰ. ویڈیو بھی جاری کر دی. گٹر میں گر کر جاں بحق ماں اور معصوم بیٹی کی نماز جنازہ شور کوٹ میں ادا کر دی گئی. اعلیٰ انتظامی افسران, اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کراچی پاک کالونی بڑا بورڈ کے قریب کلینک میں فائرنگ, ایک شخص جاں بحق لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل. پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 45 سالہ عبد الرشید کے نام سے ہوئی. رشید نجی کلینک میں زیر علاج تھا. واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے, تحقیقات جاری. نصیر آباد میں ڈھاڈر کمڑی پل کے قریب پولیس وین پر حملہ. نامعلوم مسلح افراد نے پولیس موبائل وین کو آگ لگا دی. پولیس کے مطابق مسلح افراد نے انسپیکٹر سمیت 3 اہلکاروں اور ڈرائیور کو اغوا کر لیا تھا. انسپیکٹر سمیت 3 اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا گیا. ڈرائیور تاحال لاپتہ. پولیس علاقے میں سرچ آپریشن کر رہی ہے.